ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، ہمیں اپنی بہت سی بیش بہا قیمتی نعمتوں سے نوازا، خصوصاً اسلام جیسی عظیم دولت، اسلام جیسی عظیم نعمت مجھ کو اور آپ کو عطا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد لاتعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، جس موضوع کو لے کر میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان المبارک اور ہماری زکوٰۃ۔ عزیز بھائیوں، جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مہینے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں جو مہینہ رحمتوں والا اور برکتوں والا ہے، جس نے اپنے دامن میں بہت سی رحمتیں، بہت سی نعمتیں وہ مہینہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ اور بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو جہاں رمضان المبارک کے مہینے میں اور آپ بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہمارا زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان یہ مکمل کوشش کرتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کسی نہ کسی رمضان کے مہینے میں ادا ہو، اور ایک بڑی مقدار میں لوگ اپنی زکوٰۃ کو رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ یہ دین اسلام کی ایک اہم عبادت ہے۔ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بنیاد ہے اسلام کی، جو 5 بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین خطبہ مسنونہ میں جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یہ وہ صحابہ کرام جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور انہیں پاک کیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے دعا بھی کرنا، اللہ رب العالمین آپ کی دعا جو ہے ان کے دلوں کو اطمینان بخشے گی، اور اللہ رب العالمین خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہاں پر جو صدقہ اللہ رب العالمین نے کہا، اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد عام صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کی تفسیر میں امام ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فالمعنى ان هذه الصدقه كفاره لذنوبهم ومجلبه للثواب العظیم۔
ابن عاشور کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ صدقہ یا زکوٰۃ انسان جو ادا کرتا ہے یہ اتنا اہم ہے کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. یعنی وہ لوگ جو جنگ سے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، وہ صحابہ اکرام جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے رہ گئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ صدقہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے، یہ زکوٰۃ ان کے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتی ہے. لہذا جو ہے امام ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ اور اسی طرح سے ایک ثواب عظیم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو عزیز بھائیوں دوستوں، یہ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے، یہ ایک اہم عبادت ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں. دیکھیے زکوٰۃ ہمارے یہاں بہت سارے طریقے زکوٰۃ کے رائج ہے. ایک تو آدمی انفرادی طور پر ادا کر دیتا ہے، کچھ لوگ جو ہے اجتماعی طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے عقل مند مومن وہ ہے نا جو ہمیشہ افضلیت کو اختیار کرتا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہے اور کچھ افضل کے درجے کی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر میں فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ نبی آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو کان لگا کر کے بات کو سنتے ہیں اور اس کے بہتر پر عمل کرتے ہیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو کان لگا کر کے بات کو سنتے ہیں اور فیتبعون احسنہ، اور اس کے بہتر پہلو پر عمل کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کئی اقوال ذکر کیے. کہا سب سے پہلے تو اس آیت میں مراد قرآن ہے، کہ جب کبھی کوئی قرآن کو سنتا ہے تو وہ اس قرآن سے وہی معنی وہ مطلب مراد لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. یعنی قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر شرک پر بدعات پر استدلال نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ وہ تمام باتوں میں، عام باتوں میں، جیسے میری اور آپ کی جو بات چیت ہوتی ہے تو ہماری عام باتوں میں وہ ہماری بات کا وہی معنی و مفہوم مراد لیتا ہے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے، جو ہم بولنا چاہ رہے، کوئی اور دوسرا معنی و مفہوم مراد نہیں لیتا ہے. اور تیسرا یہ کہ کئی ائمہ کے اقوال کو وہ لیتا ہے، اس میں سے جو دلیل سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے. دیکھیے بتانے کا مقصد اس آیت میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ وہ بات کو تو سنتے ہیں لیکن اس میں سے جو بہتر پہلو ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر، مثال سمجھیے، نفل نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں کہ بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ نفل نماز بیٹھ کر کے آدمی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے پڑھے. اس لیے کہ کھڑے ہو کر کے پڑھنے کا آدھا ثواب بیٹھ کر کے پڑھنے میں ملتا ہے. جب جو آدمی نفل نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں بیٹھ کے پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے. تو ایک مومن کیا کرتا ہے؟ افضلیت کو اختیار کرتا ہے اور کھڑے ہو کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. اب ایک آدمی سمجھنے والا اس سے یہ استدلال کر سکتا ہے اور صحیح ہوگا اس کا استدلال کہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک عقل مند مومن، ایک ہوشیار مومن، وہ اس سے یہ استدلال کرے گا، وہ کہے گا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کتنی تاکید بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے کتنی تاکید بیان کی ہے، لہذا مجھے عمل کرنا چاہیے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اور آپ ان مومنوں میں سے ہیں کہ جو ہم بات تو جب سنتے ہیں نا تو اس کے بہتر پہلو پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے افضل پہلو پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ انفرادی جو میں اور آپ ادا کرتے ہیں وہ جائز ہے. انفرادی زکوٰۃ کا ادا کرنا، آپ نے کسی کو دے دیا، آپ کی زکوٰۃ اگر 10,000 نکل رہی ہے، آپ نے 1,000 کر کے 10 لوگوں کو بانٹ دیا، یہ آپ کے لیے جائز ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ اجتماعی ہو. ایک بیت المال یا ایک نظام قائم کیا جائے بیت المال کا، جس میں تمام لوگ زکوٰۃ جمع کریں اور اس کو ادا کریں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 82 مقامات پر، 82 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا. زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے 82 مقامات پر، 82 مقامات پر تقریباً جو ہے نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا اور زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ.
یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی جماعت کے ساتھ دینی چاہیے. اور یاد رکھیے اجتماعیت میں برکت ہے. جب آپ ایک جگہ تمام شہر والے ایک جگہ اپنی زکوٰۃ کو جمع کریں گے اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نسائی کی روایت ہے, ید اللہ علی الجماع, جماعت کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اجتماعیت میں برکت ہے. اجتماعیت مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اجتماعیت کو اختیار کریں, ایک بیت المال کا سسٹم, ایک نظام قائم کریں جس کے تحت کام ہو سکے, جس کے تحت لوگوں کی مدد کی جا سکے, جس کے تحت جو ہے فقراء اور مساکین کی امداد کی جا سکے, جس سے ان کی عزت, ان کی آبرو محفوظ رہے, ہاں وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے, ذلیل سمجھنے سے محفوظ رہے. یہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے, یہ ایک بہت اچھا نظام ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ اس کو قائم کریں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اور لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے مکمل زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے اجتماعیت کا انکار کیا, کہا ہم اپنے شہر میں بانٹ لیں گے. حضرت ابو بکر نے پتہ ہے کیا کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا, میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں تفریق کریں گے. کیا کہا کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں اگر تفریق کریں گے, دونوں کو الگ الگ کریں گے, تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا. یعنی حضرت ابو بکر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے اسی طرح سے زکوٰۃ بھی کیا کرنی ہے, جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے, اجتماعی طور پر ادا کرنی ہے. آپ نے حتیٰ کہ یہاں تک حضرت ابو بکر نے کہا تھا واللہ لو منعونی عناقا, وفی روایت اور بعض روایتوں میں آیا ہے عقالا, کہ اگر اللہ کی قسم اگر وہ مجھے منع کر دے بکری کے ایک بچے کے لیے, یا بعض روایتوں میں آیا ہے اس رسی کے لیے جس کو وہ جانور کو باندھتے ہیں جس سے وہ, اور وہ کانوا یؤدونھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس رسی کو بھی اگر ادا کرتے تھے تو میں اس رسی کے لیے بھی ان سے قتال کروں گا. یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے منع کر دیا تھا زکوٰۃ کے لیے, انہوں نے مکمل زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ اسلام میں کوئی زکوٰۃ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اجتماعیت کا انکار کیا تھا. ہاں انہوں نے اجتماعیت سے منع کیا تھا. اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ اس سے منع کرتے ہیں, اس سے روکتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا, میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. تو عزیز بھائیوں یاد رکھو یہ اجتماعیت میں برکت ہے, اور یہ بہت اچھا نظام, ایک اچھا نظام قائم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں اس کو قائم کریں, اپنے شہر میں اس کو لائیں. اور سلف سے یہی معاملہ ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر بیت المال کے نام سے کوئی سسٹم قائم نہیں تھا. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی مال آتا, زکوٰۃ کا ہو یا کوئی بھی مال ہو صدقے کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے, فوراً اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں جو ہے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے, کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو سہل بن ابی خیثمہ سے انہوں نے روایت کیا ہے, کہتے ہیں ان ابا بکر کان لہ بیت مال بالنسح, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بیت المال تھا, ایک بیت المال تھا, لیکن اس پر کوئی چوکیدار نہیں تھا. کہتے ہیں لیس یحرسہ, اس پر کوئی بھی نگران نہیں تھا. ان سے پوچھا گیا الا تجعل لہ یحرسہ من یحرسہ, ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اس کی حفاظت کر سکے, تو جواب دینے والے نے کہا وعلیہ قفل, اس پر تالا لگا ہوا تھا. یعنی وہ کام میں نہیں تھا اتنا زیادہ. لیکن علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ایک جو قول نقل کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نظام حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوا تھا, جو طریقہ حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوا تھا, اور اس کے بعد بھی حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, ان کے دور میں بھی وہ نظام قائم رہا. بڑا ہی شاندار نظام تھا, بڑا ہی شاندار نظام. اور کس طرح سے اس میں فقراء, غرباء کی اور مساکین کی مدد کی جاتی تھی, میں دو مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت عمر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی کی مثالیں میں آپ کو دوں گا. سب سے پہلی مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ان کے والد ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار گئے. دیکھیے کس طرح سے فقراء اور جو ہے مساکین کی امداد کی جا سکتی ہے اگر ہمارے یہاں ایک سسٹم قائم ہو جائے, ہمارے یہاں ایک جو ہے ایک اچھا سا سسٹم بن جائے بیت المال کا, اور تمام لوگوں کی زکوٰۃ اسی میں جمع ہو. لاکھوں کروڑوں روپئے جمع ہو سکتے ہیں, اور اس سے کئی گھر ہم بسا سکتے ہیں, کئی لوگوں کی غریبی کو مٹا سکتے ہیں.
دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ، حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ان کے والد ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار گئے. بازار جب پہنچے تو وہاں پر ایک نوجوان خاتون سے ملاقات ہوئی. ایک نوجوان خاتون نے حضرت عمر کو روک لیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہاں، اس نوجوان خاتون نے جو ہے حضرت عمر کو روکا اور فرمایا امیر المؤمنین میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے. دیکھیے بیوہ ہے، کہا میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور انہوں نے میرے پیچھے چند بچیاں چھوڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور واللہ ان کے پاس نہ تو بکری کے کوئی کھر ہے یا بکری کے کوئی پائے ہیں جس کو وہ پکا سکے، نہ ہی ان کے پاس کھیتی ہے، نہ ہی ان کے پاس دودھ والے جانور ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے. کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے وہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے کہا عمر میں خفا بن ایما غفاری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں، میں ایک صحابی کی بیٹی ہوں جو غزوہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کر کے ان کی باتوں کو سن رہے تھے، اور جب بات مکمل کر لی تو فرمایا مرحبا، تمہارا خوش آمدید، ویلکم. حضرت عمر نے کہا تمہارا تعلق خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے، تمہارا خاندانی تعلق بہت قریبی ہے. حضرت عمر، حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں میرے والد نے کہا حضرت عمر لوٹے ایک ایسے گھر کی طرف جس میں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، ایک مضبوط قوی اونٹ بندھا ہوا تھا، طاقتور اونٹ بندھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اس گھر سے اس اونٹ کو نکالا اور اس گھر سے جو ہے 2 بوری اناج کے اس پر رکھ دیے. ان بوری کے درمیان میں جو 2 بوری رکھی تھی اناج کی، 2 تھیلے، اس کے درمیان میں کچھ پیسے، کچھ ضرورت کی چیزیں، اسی طرح سے کچھ کپڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے لیے رکھے، اور پھر اس عورت کے ہاتھ میں اس اونٹ کی نکیل کو دے دیا، کہا اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، اس سے اپنا گزر بسر کرو، اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بہترین انتظام کر دے گا. وہ خاتون اس اونٹ کو لے کر کے چلی گئی، وہ خاتون اس اونٹ کو لے کے چلی گئی. تو وہاں پر ایک صاحب کھڑے ہو کر کے واقعہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت عمر سے امیر المؤمنین آپ نے اس عورت کو بہت زیادہ مال دے دیا، اتنا بہت زیادہ مال آپ نے اس عورت کو دے دیا ہے. اس شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو حضرت عمر نے کہا ثقیلت کا امو کا، یہ ایک مقالہ ہے عربی کا جس کا معنی مکمل طور سے تو ہم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا معنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری ماں تجھ پر روئے. اس طرح کا ایک جملہ حضرت عمر نے اس سے کہا، اور کہا کہ تجھے پتہ ہے اس کے والد اور اس کے بھائی، وہ خاتون جو یہاں سے گئی ہیں، اس کے والد اور اس کے بھائی ابھی بھی گویا میری نظروں کے سامنے ہیں. ایک قلعے کے محاصرے میں وہ ہمارے ساتھ شریک رہے، قلعے کا محاصرہ کیا حتیٰ کہ اس کو فتح کیا، اور پھر ایک صبح ہم نے ان دونوں کے مال غنیمت کو وصول کیا. یعنی وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے والد، اس کے بھائیوں نے کئی جنگیں لڑی ہے، لہذا حضرت عمر نے اس عورت کو اتنا دیا کہ وہ شخص کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عمر تم نے اسے بہت دے دیا. تو یہ دیکھیں بیت المال ایک جگہ جہاں پر یہ سارا مال جمع ہو، جس سے غریبوں کی امداد ہو، کس طرح سے اس طرح کی مثالیں قائم ہو سکتی ہیں. ایک اور مثال جو حضرت عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہیں، تاریخ دمشق اور تاریخ تبری وغیرہ میں اس کو امام تبری نے ذکر کیا ہے، اور یہ حسن سند کے ساتھ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اسلم، جو حضرت عمر کے ساتھ ایک جا رہے تھے. حیرا واقیم کی طرف وہ لوگ نکلے. جب زرار کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ گھوڑ سوار ہو جو رات ہونے کی وجہ سے وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہو اور گرمی کی وجہ سے ہاتھ سیک رہے ہو، گرمی کے لیے آگ جلایا ہو انہوں نے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت اسلم کہتے ہیں ہم اس کے قریب گئے اس آگ کے، وہاں پر ہم نے ایک خاتون کو دیکھا اور اس کے ساتھ روتے بلکتے چلاتے بچوں کو دیکھا، روتے ہوئے بچوں کو دیکھا. حضرت عمر نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا میں آپ سے قریب ہو سکتا ہوں؟ اس خاتون نے کہا کہ اگر خیر کے ساتھ قریب ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، ورنہ ہمیں چھوڑ دو. حضرت عمر اس عورت کے قریب ہوئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایک تو رات ہو چکی ہے اور سخت سردی ہے. حضرت عمر نے کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے، بھوک کی وجہ سے وہ رونے پر مجبور ہے، وہ رو رہے ہیں. اور اس آگ پر، جو آگ جلی ہوئی تھی نا، اس پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے پوچھا اس ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا اس ہانڈی میں کچھ ہے نہیں، خالی ہانڈی میں نے چڑھا رکھی ہے تاکہ بچوں کو دلاسا دے دوں اور ان کو سلا دوں. یعنی وہ بچے خالی دلاسا کہ کھانا پک رہا ہے اس دلاسے میں سو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تجھ پر رحم کریں، کیا تیرے معاملات جو ہے عمر بن خطاب کو نہیں پتا؟ کہا عمر تو ہمارا خلیفہ ہے، ہمارا امیر المؤمنین ہے، اس کے باوجود وہ ہم سے غافل ہے. حضرت اسلم کہتے ہیں حضرت عمر فوراً مڑے
اور بھاگتے ہوئے مجھے کہا میرے پیچھے چلو. بھاگتے ہوئے حضرت عمر اس اسٹور روم کی طرف آئے جس میں جو ہے اناج وغیرہ رکھے جاتے تھے. حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس اسٹور روم سے, اس گھر سے, اس بیت المال سے اناج لیا, ایک دمبا لیا چربی والا, اور حضرت اسلم سے کہا اس کو میرے اوپر لاد دو. حضرت اسلم غلام سے کہا اے امیر المؤمنین آپ اٹھا رہے ہیں, میں اٹھا لیتا ہوں آپ کی جگہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اسلم, کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ یہ اسلام کے خلفاء تھے, یہ مسلمانوں کے خلفاء تھے. حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین کے کندھے پر اس آٹے کی بوری کو, اس دمبے کو میں نے ڈال دیا. حضرت عمر اسے لے کر آگے آگے بھاگ رہے تھے, ان کے پیچھے میں تھا. حضرت اسلم کہتے ہیں ہم وہاں فوراً پہنچے. ہم نے, حضرت عمر نے وہاں پہ خود اپنے ہاتھوں سے آٹا نکالا, اس کو صاف کیا, پکایا, حتیٰ کہ اس کا جو چولہا تھا اس میں آگ تک پھونکی, اور پھر اس کو پکا کر کے ایک تشت میں نکال کر کے انہیں دیا اور کھلایا. ان لوگوں نے سیر ہو کر کے کھایا, پیٹ بھر کر کے کھایا, اور اس کے باوجود کھانا بچ گیا. حضرت عمر وہاں سے گئے نہیں, وہیں بیٹھے رہے. اس کے بعد وہ بچے کھیلنے کودنے لگے اور اس کے بعد سو گئے. اس کے بعد حضرت اسلم کہتے ہیں عمر نے فرمایا اے اسلم جانتے ہو ان بچوں کو بھوک نے رلا دیا تھا, انہیں نیند نہیں دے رہی تھی یہ بھوک کی وجہ سے نہ تو وہ سو پا رہے تھے نہ خاموش ہو پا رہے تھے, لہذا میں یہی دیکھنے کے لیے رکا تھا کہ وہ کس طرح سے کھا پی کر سیر ہوتے ہیں, کس طرح سے کھیلتے ہیں کودتے ہیں. تو عزیز بھائیوں, ایک نظام جب ہم قائم کرتے ہیں, ایک نظام جب ہم بناتے ہیں, ایک سسٹم جب ہم بناتے ہیں تو اس طرح سے کام کرتا ہے. کتنا فائدہ مند ہوتا ہے, کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جہاں یہ سسٹم بنتا ہے اس کا فائدہ وہیں کے لوگوں کو ملتا ہے, اس کا فائدہ وہیں کے لوگوں کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے دوسری جگہ بھیج دی جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا, کہا تھا کہ ادعوہم الی الاسلام والصلاۃ, کہ انہیں اسلام کی دعوت دو, نماز کی دعوت دو. فاذا اقروا لذلك فاذا اقروا لك بذلك, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ نماز کا اور جو ہے اسلام کا اقرار کر لیں تب ان سے کہنا ان اللہ قد فرض علیکم صدقۃ تطہرہم ان اللہ قد فرض علیکم زکاۃ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. تؤخذ من اغنیاہم فترد الی فقرائہم, اور ان سے کہنا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور وہیں کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا بھی کر دی جائے گی. وہیں کے مالداروں سے لیا جائے گا, وہیں کے لوگوں کو دے دیا جائے گا. تو زکوٰۃ کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے کوئی سسٹم قائم کیا, جہاں ہم نے کوئی بیت المال قائم کیا, وہیں کے لوگوں کو سب سے پہلے دیا جائے, وہیں کے لوگوں کو بانٹا جائے اور وہیں کے لوگوں کو پورا کیا جائے. اور سلف میں بھی یہی معاملہ تھا. حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں کہتے ہیں سفیان بن سعد ان زکوٰۃ حملت الی الرأی, حضرت جو ہے عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں شہر رے کی زکوٰۃ کوفہ میں بھیج دی گئی تھی. رے شہر کی زکوٰۃ کو کوفہ میں بھیج دیا گیا تھا. فردها عمر بن العزیز الی الرأی, تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے واپس کر دیا, کہا کہ جاؤ پہلے وہاں کے لوگوں کو اس کو تقسیم کرو, پہلے وہاں کے لوگوں کو بانٹو. آج ہمارے ہاں سسٹم کیا ہو گیا ہے, ہم نے انفرادی تو زکوٰۃ ہم ادا کر دیتے ہیں. ایک آدمی جس کی 10,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ 10 لوگوں کو 1,000 روپے بانٹتا ہے. یعنی ہم ان کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سال ہم سے 1000 لے لو, ہر سال آپ ہمارے دروازے پر آؤ, ہر سال ہم سے مانگو, ہر سال ہم سے جو ہے طلب کرو. یعنی ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم بھکاری ہو, تم مانگنے والے ہو, تم ساری زندگی زکوٰۃ لیتے رہو گے, دینے کے لائق تم کبھی نہیں بنو گے. اس طرح سے ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. یاد رکھیے اسلام نے جو نظام بنایا ہے وہ اس طرح سے نظام بنایا ہے کہ ایک آدمی کی جب آپ زکوٰۃ سے مدد کریں تو اسے اس قابل بنا دے کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے, اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے, غریبی کو مٹایا جائے, ختم کیا جائے. آپ کی اگر زکوٰۃ 1 لاکھ روپے نکل رہی ہے, آپ کی 2 لاکھ روپے نکل رہی ہے, آپ ایک شخص کی مدد کریں, اس طور پر مدد کریں کہ وہ اپنا خود کفیل ہو جائے, وہ اپنا خود ذمہ دار ہو جائے, وہ ایسا بن جائے کہ اسے دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بچے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے مانگتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں. وہ بچیاں ان کے والد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے ہیں. کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پر, کیا گزرتی ہوگی, کیا حالات ہوتے ہوں گے ان کے دل کے. کیسا انہیں لگتا ہوگا کہ ہم لوگوں سے مانگ کر کے کھاتے ہیں, لوگ ہماری امداد کرتے ہیں. عزیز بھائیوں, اسلام نے جو نظام بنایا ہے, اسلام نے جو نظام بتایا ہے وہ سب سے شاندار نظام ہے, وہ سب سے بہتر نظام ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس پر عمل کریں, ہم اس پر عمل کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے, اس کا فائدہ تمام لوگ حاصل کر سکے, میں آپ ہم تمام جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں.
بہت بہت شاندار مثالیں آپ کو صحابہ میں سلف کی زندگیوں میں اس کے تعلق سے مل جائے گی کہ وہ لوگ کس طرح سے زکوٰۃ کے مال کو جمع کرتے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہو جاتا تھا کہ وہاں پر غربت اور مسکینیت ختم ہو جاتی تھی. غربت اور مسکینیت ختم ہو جاتی تھی، مانگنے والے ختم ہو جاتے تھے، دینے والے لے کر کے گھومتے تھے کہ کس کو دیا جائے، لینے والا نہیں ملتا تھا. اگر اس طرح کا سسٹم، اس طرح کا نظام میں اور آپ بھی قائم کر لینا تو سمجھیے اگر ہم نے کچھ گھروں کی، ایک سال آپ نے ایک گھر کی مدد کر دی، آپ نے اس گھر کے ایک شخص کو خود کفیل بنا دیا، وہ خود ذمہ دار بن گیا، وہ خود کما رہا ہے، وہ خود کھلا رہا ہے اپنے بچے کو، تو سوچئے آپ نے ایک گھر سے غربت کو ختم کر دیا، ایک جو ہے مسکین گھر کو آپ نے ختم کر دیا. ایسا ہر سال اگر آپ 2 4 6 گھروں کی مدد کرتے جائیں تو اگلے 5 سالوں میں ہم وہ کارنامہ انجام دے سکتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں ہم انجام نہیں دے سکے. آپ دیکھیں واللہ، اللہ کی قسم، اگر ہم اس طریقے پر، اس سسٹم پر عمل کر لیں، شریعت کا جیا ہوا جو طریقہ ہے، جو سلیقہ ہے، جو سسٹم ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو یاد رکھیے غربت ختم ہو جائے گی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. کتاب الاموال قاسم بن سلام رحمہ اللہ کی بہت ہی شاندار کتاب. کل میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا کتاب الاموال میں، تو میں نے اس میں ایک واقعہ دیکھا. میں نے اس میں دیکھا، ایک صاحب نے اس کو بیان کیا، وہ میں نے بھی سنا بھی، پھر میں نے کتاب الاموال ڈاؤن لوڈ کی، اس کو نکالا، اس کو کھولا، اس میں پڑھا تو بہت ہی شاندار واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا، یمن کا ذمہ دار بنایا تھا. تو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی حضرت معاذ کو وہیں پر رکھا. کہاں؟ جہاں تمہیں اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے تم وہیں پر رہو گے. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ تم وہیں رہو جہاں پر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمہیں مقرر کیا ہے تم وہیں رہو یمن میں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے پہلے سال میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہاں کی زکوٰۃ کا 1/3 حصہ 1/3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. جب حضرت معاذ نے اپنی زکوٰۃ کا، یعنی یمن کی جمع کی ہوئی زکوٰۃ کا 1/3 حصہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ کو لکھا لم ابعثک جابیا ولا بآخذ جزیۃ، کہ معاذ ہم نے تمہیں جو وہاں مقرر کیا ہے یمن میں، ہم نے تمہیں ٹیکس وصول کرنے والا نہیں بنایا ہے. ہم نے تمہیں ٹیکس وصول کرنے والا نہیں بنایا کہ آپ ٹیکس وہاں سے وصول کرو اور ہمارے پاس بھیجتے رہو. ہم نے اس لیے تمہیں مقرر نہیں کیا. کیوں مقرر کیا؟ وَلَكِنْ أَبْعَثُكَ لِتَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. اے معاذ، ہم نے تمہیں اس لیے وہاں مقرر کیا ہے تاکہ تم وہاں کے امیروں سے لے اور وہیں کے غریبوں کو تقسیم کر دو. کیا کہا؟ کہ ہم نے تمہیں اس لیے مقرر نہیں کیا کہ تم ٹیکس لوگوں سے وصول کرتے رہو اور ہمارے یہاں بھیجتے رہو، بلکہ ہم نے تمہیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم وہاں کے مالداروں سے لو اور وہیں کے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو. پھر اس کے بعد 1 سال تو یہ گزر گیا. پھر دوسرا سال آیا، حضرت معاذ نے آدھا حصہ اپنی زکوٰۃ کا، یمن میں جمع ہونے والی زکوٰۃ کا آدھا حصہ حضرت عمر کو بھیج دیا. حضرت عمر نے وہی بات دہرائی جو پہلے دہرائی تھی. اور جب تیسرا سال آیا تو پتہ ہے حضرت معاذ نے پورا کا پورا مال، جتنا یمن میں زکوٰۃ کا مال تھا نا، وہ پورا کا پورا مال حضرت عمر کو بھیج دیا. حضرت عمر نے کہا، حیران ہو گئے حضرت عمر، کہا کہ پاگل ہو گئے ہو معاذ، کیا کر رہے ہو؟ پورا کا پورا زکوٰۃ کا مال تم نے ادھر بھیج دیا ہے. تو پتہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا حضرت عمر سے؟ ہاں، یہ صحیح واقعہ ہے. حضرت معاذ نے کہا کہ اے عمر، ابھی یمن میں کوئی ایسا شخص نہیں بچا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. جو زکوٰۃ کا مستحق ہو ایسا کوئی شخص یمن میں نہیں بچا ہے. اسی لیے مجبوراً ہمیں یہ پورا کا پورا یمن کی زکوٰۃ ہمیں آپ کو بھیجنی پڑی ہے. تو سوچئے کتنا، تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 3 سے 5 سال، حضرت عمر کے 3 سال، حضرت ابو بکر کا دور خلافت مختصر، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ سال. حضرت معاذ صرف وہیں پر رہے اور آپ نے وہاں سے جب حقیقی طور پر لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کیا، اجتماعی طور پر ادا کیا، لوگوں کی مدد کی، غربت کو ختم کیا، کم نہیں کیا بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی، تو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت میں یمن پورا کا پورا جو ہے مالدار ہو گیا. اتنا مالدار ہو گیا کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا، بلکہ وہاں کی زکوٰۃ کو لوگوں کو بھیجنا پڑا، باہر بھیجنا پڑا. تو عزیز بھائیوں، اگر ہم اس سلیقے پر عمل کریں اور شریعت کا جیا ہوا جو یہ نظام ہے، سب سے بہترین نظام ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ شریعت کا ہر وہ نظام
ہر وہ سسٹم جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ دنیا کے تمام سسٹم سے، وہ دنیا کے تمام نظام سے سب سے بہتر نظام ہے۔ لہذا اگر یہ اس نظام کو، اس سسٹم کو ہم اپنے یہاں قائم کریں، کوشش کریں، ہم اپنے طور پر کوشش کریں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر جمع کریں ایک جگہ، اس سے کئی فائدے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کو ہم دے رہے ہیں نا، وہ ذلت سے، وہ رسوائی سے، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے سے بچ سکتا ہے۔ کس طرح سے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، لوگوں کے گھروں پر لائن لگی ہوتی ہے فقیروں کی، مسکینوں کی، کیا ہاتھ پھیلا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ کون؟ وہ عورتیں جو بیوہ ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ پال نہیں پا رہے، وہ ان کو نہیں سنبھال پا رہے، لہذا وہ لوگوں کے گھروں کے سامنے لائن لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کس طرح سے ان کی ذلت ہوتی ہے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم انہیں گویا یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم بھکاری ہو اور زندگی بھر تم وہی رہو گے۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستو، اس درد کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک مسلمان آپس میں جسم کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے۔ جب ایک عضو کو جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کا سارا بدن محسوس کرتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے ان فقراء اور مساکین کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہے درد؟ کیا احساس کیا ہے اپنے آپ کے اندر؟ ہم ایک جسم پھر کیسے ہوئے؟ اگر ہم نے وہ درد، وہ احساس ان کو محسوس نہیں کیا، ان کا وہ درد ہم نے محسوس نہیں کیا، تو ہم کیسے ایک جسم کے مانند ہوئے؟ تو عزیز بھائیوں، ان کا درد ہم محسوس کریں، ایک طریقہ، ایک نظام بنائے، آپ خود مل کر کے ایک سسٹم بنائیے، ایک جگہ اپنی زکوٰۃ کو جمع کیجئے اور پھر اس جگہ سے ان لوگوں تک وہ چیز پہنچائیے جس کے وہ مستحق ہے، انہیں قابل بنائیے، انہیں ان سے غریبی کو ختم کیجئے، انہیں اس قابل بنائے۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پورا کا پورا ان کو دے دو، ہاں آپ کے پاس 50 لاکھ جمع ہو گئی تو 50 لاکھ ایک آدمی کو دے دو، نہیں، آپ صرف ان کو اتنا دو جس سے وہ اپنا گھر چلا سکے۔ آپ نے کسی کو کوئی گاڑی دلا دی، اس پر وہ رکشہ دلا دیا جس سے وہ کما رہا ہے، آپ نے کسی کی جو ہے کوئی دکان لگانے میں مدد کر دی جس سے وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا پیٹ پال رہا ہے، آپ نے غربت کو ختم کیا، اور اللہ چاہے تو آگے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے اور وہ آپ کے خود بیت المال کا ایک ممبر بن جائے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ سسٹم قائم کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو جمع کریں۔ آپ خود اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں یہ ذہن بنائیے لوگوں کا، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جہاں کہیں یہ سسٹم قائم ہے نا، آپ دیکھیں وہاں کے حالات، جو صحیح طریقے پر سسٹم قائم ہے اور صحیح طریقے پر چل رہا ہے، تو یاد رکھیے اگر آپ نے سسٹم قائم کر لیا نا، اگر لوگ اس میں نہیں بھی لا کے دیتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین آپ کو ضرور اجر دے گا، آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ضرور اجر ملے گا، گرچہ اس میں کچھ نہ آئے، وہ بیت المال بند رہے، اس پر تالا لگا رہے پورا سال، کوئی نہ لا کر کے جمع کرے، لیکن آپ ضرور اجر کے مستحق ہوں گے اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی نیت کے، اپنے اخلاص کے مطابق۔ تو عزیز بھائیو، یہ بہت ضروری ہے، اور جب آپ قائم کریں گے نا تو ایسا نہیں رہے گا کہ وہ بند ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ضرور بھی ضرور مدد آئے گی، کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا، اگر میری اور آپ کی نیت صاف ہے، ہمارے اندر اخلاص ہے تو عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا سسٹم قائم کریں، کچھ امین لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، جس کے تعلق سے ہمیں حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے کہ یہ امین ہے، یہ دیندار ہے، یہ اچھے ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنائیے۔ یاد رکھیے اس معاملے میں سب سے زیادہ جو چیز سب سے زیادہ مددگار ہوتی ہے نا، وہ حسن ظن۔ کسی کے تعلق سے آپ برا گمان نہ کریں، جب آپ نے قائم کیا ہے، آپ نے سسٹم بنایا ہے، کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے آپ نے، تو آپ ان پر بھروسہ رکھیں، آپ ان پر جو ہے بھروسہ کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا، آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے بیت المال کے نگراں رہے ہیں، بڑے بڑے صاحب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے نگراں ہیں، عبیدہ بن الجراح جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہے، حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے بیت المال کے مقرر، بیت المال کے جو ہے ذمہ دار، بڑے بڑے صحابہ کرام آپ دیکھیں گے کہ بیت المال کے وہ جو ہے نگران مقرر رہے ہیں ہر دور میں۔ لہذا عزیز بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک ایسا سسٹم قائم کریں جو اچھے انداز میں، اچھے طریقے پر چلے، تاکہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ اس طرح نہ ہو جائے کہ بس انفرادی ہم نے ادا کر دی، کچھ لوگوں کی مدد ہو گئی، ایسی مدد ہوئی کہ ہر سال ان کو مدد کی۔ اور ایک بڑا نقصان کیا ہے آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے نا کہ عام طور پر ہمارے یہاں 90% لوگ زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ہی نکالتے ہیں۔ اب رمضان میں نکال لیا آپ نے، رمضان میں ہی سب کو بانٹ کر کے ختم کر دیا، اب اس کے بعد سال بھر وہ لوگ جو ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں کہ لون پر تھوڑا سا پیسہ لے لے، ہاں قرض، کسی کو قرض کی ضرورت ہے، کسی کو کسی چیز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کے بعد
بعد جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اس کے بعد جو بیت المال قائم ہوئے نا، تو اس میں کئی طرح کے بیت المال ہوتے تھے. ایک تو بیت المال زکوٰۃ کا ہوتا تھا، ایک مال فی کا ہوتا تھا، ایک لقطہ ملی گری پڑی چیز کا ہوتا تھا. اس طرح سے الگ الگ بیت المال ہوتے تھے جس سے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی، امداد کی جاتا تھا، قرض دیا جاتا تھا، اور طرح طرح سے جو ہے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی. تو اگر ایک سسٹم ہم قائم کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر اس کو رمضان میں بھرتے ہیں نا، تو یہ اگلے رمضان تک آپ کے لیے کافی ہوگا. اگلے رمضان تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں، اگلے رمضان تک جو ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور زکوٰۃ میں ایک آخری بات میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں. دیکھیے، عام طور پر ہمارے یہاں لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے نا کہ زکوٰۃ صرف اور صرف رمضان میں ادا کی جائے. زکوٰۃ رمضان میں عمل کی جانے والی عبادت ہے، یا رمضان میں انجام دی جانے والی عبادت ہے. یاد رکھیے، زکوٰۃ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ یہ وہ عمل ہے کہ جب انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کے جو شروط ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اس مال پر سال گزر جاتا ہے، تو جب بھی سال گزر جائے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، چاہے وہ شعبان ہی کا مہینہ کیوں نہ ہو. اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اس کو ادا کر دیں. اگر رمضان، دیکھیے دو چیزیں اس میں سمجھیے، ایک ہوتا ہے تقدیم، ایک ہوتا ہے تاخیر. اگر آپ کی زکوٰۃ کا وقت ابھی جو ہے پورا نہیں ہوا، رمضان کے بعد آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مثال کے طور پر جو ہے شوال میں آپ کی زکوٰۃ کا وقت ہو رہا ہے، آپ کا سال شوال میں مکمل ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کی زکوٰۃ کو پہلے ادا کر دیتے ہیں رمضان میں تو جائز ہے. تقدیم، یہ تقدیم الزکاة کی قبیل سے ہے، یعنی آپ نے وہ چیز جو آپ پر فرض ہونے والی تھی آپ نے اس کو پہلے ادا کر دیا، یہ جائز ہے. اس میں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا، کہا یہ آپ ادا کر سکتے ہو. لیکن تاخیر کرنا، مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ کا وقت ہو رہا ہے جمادی الاخری میں، ہاں جمادی الاخرہ میں آپ کی زکوٰۃ کا وقت ہو رہا ہے، یا رجب کے مہینے میں آپ کی زکوٰۃ کا وقت ہو رہا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں رمضان تک کا، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے. علماء نے کہا یہ ناجائز ہے. یہ ناجائز ہے کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جو زراعت والے معاملات ہے، جو کھیتی کٹائی کرنے والے معاملات ہے، اللہ رب العالمین نے کہا جس دن ان کی کٹائی ہوگی اسی دن اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. جس دن اس کی کٹائی ہو جائے گی اسی دن زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے تاخیر سے منع کیا ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، صرف رمضان میں دینے کی نیت سے، تو یاد رکھیے یہ ناجائز ہے. آدمی کو چاہیے کہ فی الفور ادا کر دے. ہاں مجبوری ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی اور پریشانی ہے، لینے والا کوئی نہیں مل رہا ہے، ایسی صورت میں تاخیر ہو جائے جائز ہے. لیکن بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنی زکوٰۃ کو بہت زیادہ تاخیر کر دینا، یا رمضان سے 10 دن 5 دن بچے ہیں خالی آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، علماء نے کہا یہاں تک کہ بھی اجازت ہے کہ آپ 10-15 دن بھی انتظار کر سکتے، لیکن بہت زیادہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ادا کرنے والی زکوٰۃ کو آپ رمضان میں ادا کرنے کا ارادہ کریں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے فی الفور ادا کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن ہاں اگر آپ کا وقت شوال میں ہو رہا ہے یا ذی الحجہ میں وقت ہو رہا ہے، آپ اس وقت سے پہلے اس کی زکوٰۃ کو ادا کر دے رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، تو ایسی صورت میں جائز ہے، کیونکہ تقدیم الزکاة کے قبیل سے ہے اور یہ پہلے ادا آپ کر دے رہے ہیں، لہذا یہ طریقہ صحیح ہے. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں اور اپنی زکوٰۃ کو کوشش یہ کریں کہ اجتماعی طور پر ادا کیا جائے، تاکہ اس سے غرباء، فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے، اور جو ہے اور اس سے جو ہے لوگوں کی امداد کی جا سکے، ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کی جو ہے وقار کو ہم محفوظ رکھ سکے. اس سے یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کا نظام، اس طرح کا سسٹم ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سالم رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین اس میں عبادتیں کر کے جو ہے تیری رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت سعادتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال فرما. اللہ رب العالمین تو ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل، شفا کامل نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے یہاں جو بھی بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے نیک صالح جوڑا عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا، ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم کو انہیں پر پلٹ دے. اے اللہ رب العالمین
العالمین ہمارے شہر، ہمارے علاقے، ہمارے گاؤں میں جو ہے امن شانتی قائم فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو جہاں کہیں بھی مسلمان بغیر کسی وجہ کے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تو نے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔